السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں. جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، سوائے یہ کہ تم آپسی باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو. لازم اور ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ تجارت کے اسلامی اصولوں کو جانے، اور وہی جاننے کی ہماری کوشش اس پروگرام میں ہے تاکہ ہم صحیح بات جان کر اس مطابق صحیح اور حلال روزی کما سکیں اور وہ روزی خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. اسی بات کے تحت ہم نے کئی ساری باتیں اب تک دیکھی ہیں. آئیے اس سلسلے کو آج کے اس پروگرام میں پھر آگے اور بڑھائیں. جزاک اللہ خیر. اوکے، چلیے ہم کریڈٹ کارڈ سٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کریڈٹ کارڈز کا. اب ہم کریڈٹ کارڈز کے متعلق اہم رہنمائی دیکھیں گے اور گائیڈنس دیکھیں گے کہ آخر میں اس بارے میں صحیح بات کیا ہے. آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنسیپٹ، اور جو میں انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی بھی اعتدال پسند، انصاف پسند انسان، چاہے وہ کوئی بھی ریلیجن کا کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے. پہلے ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. کریڈٹ کارڈز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بینک ایک کریڈٹ کارڈ، ایک کارڈ ایشو کرتی ہے، جو کارڈ کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے اگریمنٹ کے تحت کہ وہ کارڈ جب مرچنٹ انٹرپرائز یعنی کہ کوئی دکان میں جا کر سوائپ کیا جائے گا تو پیسے پیمنٹ مل جائیں گے اس مرچنٹ انٹرپرائز کو، یعنی کہ اس دکان کو، اور اس دکان کو پیسے مل جائیں گے بینک کی طرف سے. لیکن وہ شخص جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے، اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز آ جائے گی کہ تمہاری طرف سے بینک نے پیمنٹ کر دیا ہے. بینکس نارملی ایک فری کریڈٹ پیریڈ دیتے ہیں، 40 دن، 50 دن، کبھی کبھار 60 دن بھی دے دیتے ہیں. تو وہ جو فری کریڈٹ پیریڈ دیتے ہیں، وہ کریڈٹ پیریڈ کے اندر اگر کوئی شخص واپس پیمنٹ دے دے تو پھر اسے کوئی سود بھرنا نہیں پڑے گا. اسی وجہ سے کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو ہم لوگ وہ اس کو فری پیریڈ کے اندر ہم لوگ واپس دے دیتے ہیں، سود تو بھرنا نہیں پڑتا ہے، ہم بچ جاتے ہیں. تو کیا ایسا کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اس کے متعلق سب سے پہلی بات یہ کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لیتا ہے تو بینک اسے ڈاکیومنٹس دیتی ہے. وہ ڈاکیومنٹ کے اندر ساری ٹرم اسپیسیفائڈ ہوتی ہے کہ اگر 40 دن میں تم نے پیمنٹ نہیں دیے تو تم سود دو گے، اور وہ شخص اگری کرتا ہے ہاں میں سود دوں گا، سائن کر رہا ہے، وہ سائن اس کی اگریمنٹ ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے کنڈیشنز ہوتی ہیں جو اب ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. وہ ساری سودی کنڈیشنز کو وہ جب سائن کرتا ہے وہ اگری کر رہا ہے. اب یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو شرط وہ اگری کیا، تو شرط کے اندر رول ہے کہ کوئی بھی شرط قرآن و حدیث کے خلاف جائے وہ شرط پہ اگری کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشرط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل. جو ایسی شرط وہ اگری کر رہا ہے جو اللہ کی کتاب کے خلاف جاتی ہے، فہو باطل، وہ شرط باطل ہے، وہ شرط غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے. وہ چیز اگری کرنا غلط ہے. شرط باطل ہو گئی مطلب وہ ڈیل ہی پورا رانگ ڈیل ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی شرط جو حرام شرط ہے، ایسی کنڈیشن جو حرام ہے، وہ اگری کرنا بھی حرام ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقٌّ وَأَوْثَقُ. اگر کوئی ایسی 100 شرطیں بھی کرے، سب کے سب باطل. 100 شرطیں بھی کیوں نہ کر لے، 100 بار بھی کر لے، 100 بار بھی اگری کیوں نہ کر لے، وہ سب کے سب باطل ہے، ناٹ اگریڈ ہے، ناٹ اگریبل ہے، وہ سب کے سب ناٹ ایکسیپٹڈ ہے. اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرط اللہ حق واوثق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرطیں ہیں وہ صحیح ہے، وہ ویلڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرطیں جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ جائے اس کی اجازت دی، لیکن باقی اس کے علاوہ جو شرطیں جو لوگ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے، وہ شرط اگری کرنا ہی غلط ہے. کہ تم نے اگری کیسے کی ہے؟ تم مانتے کیا ہو؟ تم کیا چیز کو صحیح مانتے ہو؟ ویسے ہی کام کرو. پہلا پرابلم یہ ہو گیا. دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو شاپنگ میں، اس میں یا ایکسپینڈیچر میں، خرچے کرنے میں اس کا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے. مان لیجئے وہی شخص جب کیش لے کر جائے گا اور جیب میں کیش ختم ہو گیا تو اسے رکنا پڑے گا.
اکثر لوگ فیملیز جب جاتے ہیں اور جب عورتوں کو لے کر جاتے ہیں، گھر کی عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے شاپنگ کا، ان کا دل چاہنے لگے چلو یہ بھی لے لیتے ہیں، چلو یہ بھی لے لیتے ہیں، تو شوہر آخر میں کہتا ہے بیگم پیسے ختم ہو گئے، اب واپس گھر جانا پڑے گا۔ لیکن وہی شخص جب کریڈٹ کارڈ لے کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اب دل چاہ رہا ہے یہ لے لو تو وہ لے لیتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے وہ لے لو، پھر وہ لے لیتا ہے۔ کیش جب جا رہا ہوتا ہے نا تو کم ہوتا ہوا وزن کم ہوتے ہوئے دکھتا ہے۔ وزن یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ والیٹ نکال رہے ہیں، ایسے اتنے پیسے بچے تھے، اب جا رہے ہیں، تھوڑا سا سنبھال کے خرچ کرو، سنبھال کے خرچ کرو۔ لیکن جب الیکٹرانکلی فنڈ جاتے ہیں اکاؤنٹ میں سے تو وہ چیز کے اندر آدمی کو احساس تھوڑا کم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسے تب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہو یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لیتا ہے۔ کل کے پیسے آج خرچ کر لو، کل پیمنٹ دینا نا، 40 دن تک فری پیریڈ ہے، لیکن وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے اندر اوور سپینڈنگ کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرچ کرنے کے ٹریپ میں پھنس جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 26-27 وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ اپنے فضول خرچ مت کرو، ڈو ناٹ ویسٹ یور ویلتھ لائک اے اسپینتھرف، فضول خرچ کرنے والے کی طرح اپنی ویلتھ کو ضائع مت کرو، اپنی چیز کو ضائع مت کرو، کیونکہ یقیناً فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہ سیکنڈ پرابلم ہے۔ فرسٹ پرابلم جو شارٹ اگری کی ہے، سیکنڈ کیا ہوا کہ فضول خرچ کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے کل کے پیسے آج خرچ کرنے میں، پھر کیا ہوگا سنیے۔ پھر تیسری بات، اب ذرا یہ بات سمجھو کہ یہ لوگ 40 دن تک فری کریڈٹ دے رہے ہیں، یعنی آپ نے سنا نا حدیث، کیا حدیث ہم نے سنے کہ اگر ایک مسلم اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے اور وہ قرض لوٹائے تو اللہ کا صدقتها مرہ، اگر 2 بار دیے تو 1 بار صدقے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ کیا امید ہے ان بینکس سے؟ کیا لگ رہا ہے یہ سوشل سروس آرگنائزیشن ہے جن کے اندر خیر کا جذبہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی میں آسانی ہو، اسی وجہ سے وہ لوگوں نے کریڈٹ کارڈز بانٹ دیے تاکہ کریڈٹ کارڈ لوگوں کو ملیں گے تو 40 دن تک فری کریڈٹ پیریڈ انہیں ملے گا۔ کیا لگتا ہے سوشل سروس آرگنائزیشن سے یہ؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ ہاں، یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو مچھی ہے، مچھی کے لیے کوئی چارہ ڈال رہا ہے، جو کچھ لگا کے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، جو کچھ لگایا، اب مچھی کے سامنے وہ چیز جا رہی ہے، بیٹ، تو مچھی کے سامنے وہ بیٹ آ رہا ہے، مچھی بولی کھانا مل رہا ہے مجھے تو آج فری میں، ہاں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ مچھی پکڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کھانا دینا مقصد نہیں ہوتا ہے، تبھی پکڑنے کا مقصد ہوتا ہے، وہی ہے حقیقت۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح کروں، سنیے۔ آج ایسا ہو گیا ہے کہ کریڈٹ کارڈز کے اندر جو سودی ریٹس ہیں، وہ سود کے جو ریٹس ہیں، سود ایسے ہی حرام ہے، لیکن سودی جو ریٹس ہے وہ اتنے ہائی، ہاں، اور کس طرح سے وہ لوگ کھیلتے ہیں اس چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اینیول پرسنٹیج ریٹ آتا ہوں میں، اوکے، دیکھیے کریڈٹ کارڈز نارملی کتنے پرسنٹ آپ کو پتا ہے چارج کرتے ہیں؟ سنیے ان کی اسٹریٹجی سنیے۔ نارملی وہ لوگ 3.35% 3.35% to 3.49%، 3.35 to 3.49، کتنا کم لگ رہا ہے؟ 3%، لیکن پر اینم نہیں، پر منتھ، سنیے ابھی 3.35 to 3.49 یعنی تقریباً 3.5% تک، 3.5% تک، یعنی کیا؟ اب گورنمنٹ نے لازم کر دی ہے، کیا لازم کی ہے کہ تمہیں اینیول بتانا ہوگا، تو اس کا ٹرم کیا ہے؟ اے پی آر کہتے ہیں، اینیول پرسنٹیج ریٹ۔ سنیے اے پی آر کیا ہے؟ اینیول پرسنٹیج ریٹ۔ اس میں اینیول پرسنٹیج ریٹ کیسے بتاتے ہیں وہ لوگ؟ بولے 3.5% انٹو 12 کتنا ہوا؟ ہاں کتنا ہوا؟ تقریباً 42 کے قریب ہوتا ہے، 42 کے قریب۔ 42% خود ہی بہت ہائی پرسنٹیج ہے، ہاں، یعنی کہ اگر کسی نے 10,000 لیا ہے، ہاں، تو اسے کتنا دینا ہوگا 1 سال بعد؟ میں نے ایک کیلکولیٹر بنایا ایکسل میں، اگر کسی نے 10,000 لیا ہے تو 42% کے حساب سے اسے 14,200 دینا پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک ٹریپ ہے، وہ لوگ یہ نام کیوں لائے ہیں اینیول پرسنٹیج ریٹ؟ کچھ مقصد تھا، بہت سوچنے کے بعد کلک ہوا۔ کیا کلک ہوا کہ اگر ایک مہینہ کسی نے 10,000 لیا، 3.5% لیوی ہو جائے گا، ہو گیا کتنا؟ 10,350۔ اب اگلے مہینے جو 3.5% لگے گا تو 10,000 پہ لگے گا کہ 10,350 پہ لگے گا؟ 10,350 پہ لگے گا، یعنی کمپاؤنڈ ہو رہا ہے۔ اور وہ کمپاؤنڈ والا ورڈ وہ اوائڈ کرنے کے لیے اگر دیکھیں تو اسی وجہ سے وہ ایک نام لایا اینیول اے پی آر، ہاں، اینیول پرسنٹیج ریٹ، ٹھیک ہے۔
آگے گورنمنٹ کہتی ہے ہم لوگ کیوں پیچھے رہ جائے کھانے میں, تو گورنمنٹ نے 12.36% سروس ٹیکس لگا دی کس کے اوپر, انٹرسٹ کے اوپر. 3.5% پر 12.36% سروس ٹیکس گورنمنٹ نے لگائی, کیونکہ جب بینک اتنا زیادہ 42% پر اینم لے رہی ہے تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم لوگ کیوں پیچھے رہ جائے. فائنلی کیلکولیشن جب کیا تو اس کے اندر 10,000 اگر کوئی آج لے رہا ہے, ایک سال بعد یہ رقم ہو جائے گی 15,886. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے. اب سنیے دوسری ٹریپس. دوسری ٹریپ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی کو کریڈٹ لمٹ مل رہی ہے, مثال دیجئے کریڈٹ لمٹ کی 40, کریڈٹ لمٹ کی مثال دی 1 لاکھ کی, 1 لاکھ کی کریڈٹ لمٹ ملی. اب اس نے 1 لاکھ کی کریڈٹ لمٹ میں اس نے 1,10,000 کراس کر لیا. ہاں 1,10,000 کر دیا, 1,20,000 کر دیا. اب یہاں معاملہ کیا ہے کہ جب وہ 1,20,000 تک پہنچ گیا اور اس کے 40 دن کا پیریڈ پورا ہو گیا, 40 دن تک کا اسے انٹرسٹ فری مل رہا ہے. اب 40 دن سے انٹرسٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ بھی اتنا ہیوی ریٹ پہ سٹارٹ ہوگا. اب سنیے کہ اس نے 1,20,000 میں سے پے کر کے صرف تھوڑا بچا, لیکن جو تھوڑا بچا اس کا کریڈٹ پیریڈ ختم ہو چکا تھا. ابھی اگر وہ 10,000 اور لے گا, یعنی اگر 1,20,000 کے اوپر بھی سپوز اگر وہ 10,000 اور لیتا تو وہ 10,000 کا 40 دن کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اس کے اوپر پہلے دن سے انٹرسٹ لگے گا. فردر اگر وہ اے ٹی ایم میں جاتا ہے, اے ٹی ایم میں جا کر کے پیسے نکالتا ہے, اے ٹی ایم سے نکالے ہوئے پیسے فرسٹ ڈے سے اس پہ سود اپلائی ہوگا, وہ بھی اتنا ہائی ریٹ والا. ہاں اور آگے سنیے, آگے یہ ہے کہ اگر اس نے منیمم پیمنٹ جو آتا ہے ہر اسٹیٹمنٹ میں, کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹ میں منیمم پیمنٹ آتا ہے کہ منیمم اتنا تو پے کرنا ہے تمہیں, یعنی منیمم 500 تو بھرنا ہے, منیمم اتنا تو بھرنا ہے. اگر منیمم پیمنٹ اس نے ڈیو ڈیٹ تک نہیں کیا تو وہ منیمم پیمنٹ کا 30% ایز لیٹ فی لگایا جاتا ہے. ہاں تو یہ سب کیا ہے, یہ سب چیزیں ہیں جو بہت اوپنلی نہیں بات کی جاتی, اور اسی وجہ سے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک انٹرسٹ ٹریپ ہے. کئی لوگ ارسپیکٹو آف ریلیجن وہ لوگ اس چیز کی برائی کو پہچانتے ہیں, لیکن یہ فیکٹ یہ ہے, یہ کنوینئنس کے نام میں سود کے اندر ڈالنے کا ایک بہت بڑا انتظام ہے, اور بہت سارے لوگ بہت ہی بھولے بھالے چلے آتے ہیں اس چیز کے اندر. لیکن حقیقت یہ ہے یہ ٹوٹلی ایک حرام ٹرانزیکشن ہے, ٹوٹلی حرام ہے کہ کوئی کریڈٹ کارڈ میں انوالو ہو. اب آگے کی بات سنیے. آگے کی بات یہ ہے, وہ لوگوں نے اپنے آفرز کو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے کہا کہ دیکھو ہم لوگ تمہیں کیش بیک دیں گے, کیش بیک, فلاں چیز پر اتنا کیش بیک ملے گا, تم فلاں جاؤ, فلاں آؤٹ لیٹ میں جاؤ, وہاں جا کے شاپنگ کرو, تو وہاں جتنی بھی شاپنگ کا تمہارا بل آیا اس کا ہم لوگ اتنا تمہیں کیش بیک دیں گے, واپس تمہیں کیش واپس مل جائے گا. مطلب وہ فلاں دکان میں جاؤ, فلاں چیز میں جاؤ, فلاں چیز یہاں سے اس سے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرو, کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرو تو تمہیں اتنا کیش بیک ملے گا. ایئر لائن کی ٹکٹس بک کرو تو تمہیں اتنا کیش بیک مل سکتا ہے, اتنی تمہیں ٹریولنگ مائلز ملے گی. اس کے اندر ٹریپ کیا ہوتا ہے, اس کے اندر ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ جو کیش بیک ملتا ہے وہ ایک نامنل فگر ہوتا ہے, بہت نامنل, لیکن یہ سودی ریٹ لے رہے ہیں کتنا ہیوی. ہاں 56% تک جا رہا ہے وہ سودی ریٹ, 56% تک پر اینم. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کیش بیک ملتا ہے وہ تو ایک نامنل فگر ہوتا ہے, 1-2% نامنل چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی کیچ ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک گول ہوتا ہے کہ فلائنگ مائلز اتنی ملی, اتنے پوائنٹس ملے, شاپنگ پوائنٹس, تمہارے پوائنٹس اتنے پہنچیں گے تو تمہیں کیش بیک ملے گا. اب اس میں وہ کیسا ٹریپ کرتے ہیں کہ بولتے ہیں تمہارے کو 10 پوائنٹ ملے یہ ٹرانزیکشن میں, لیکن تمہیں کیش بیک ملے گا 1,000 پوائنٹ پہنچنے کے بعد. اب خرچہ کرتے آؤ, سب خرچے کریڈٹ کارڈ سے کرو. سب خرچے جب کریڈٹ کارڈ سے کرو گے تو کریڈٹ لمٹ بہت جلدی پہنچ جاؤں گے, بہت جلدی سودی دلدل میں پھنسو گے, اور وہ کیش بیک کا لیور سامنے رکھا گیا, آؤ 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 آ گئے سود کے اندر. تو یہی اس کا پلان ہوتا ہے. آگے اس کے اندر یہ ہے کہ کیش بیک کی بات ہے تو جو آؤٹ لیٹس پرووائڈ کرتی ہے کیش بیک, کیا لگتا ہے وہ آؤٹ لیٹس بینک اپنی جیب سے نہیں پرووائڈ کرتی ہے, وہ لوگ خود ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں بلک ڈیل پر, اور بینک ان کو پروموشنل آفر دیتی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ 2 دکانیں ہیں, ایک نے کیش بیک کے لیے ٹائی اپ کی ہے, دوسرے نے ٹائی اپ نہیں کی ہے. تو جو کیش بیک دے رہی ہے بینک کو وہ کیش بیک جو دے رہی ہے وہ کیش بیک وہ بڑھا کر کے دے رہی ہے, وہ بڑھا کر کے اکثر دیتی ہے. مطلب وہ اپنی جیب سے ہو سکتا ہے دے نہ دے, لیکن زیادہ ہائی چانسز بڑھانے کے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑھا کر کے دے. یہ بھی ایک بات ہے. اور کیش بیک کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے, کئی ساری ایسی کنڈیشنز ہوتی ہے کہ اس سے پہلے تم اگر چھوڑ دیے فلاں ٹارگیٹ سے پہلے تو کچھ بھی کیش بیک نہیں ملا, فلاں ہو گیا. تو یہ کیش بیک کے آفرز پانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, جیسے لوگ بولتے ہیں کہ جو اس چیز میں انوالوڈ ہے. ایک اور چیز کہتے ہیں, کئی سارے لوگ ہیں جو بہت سارے کریڈٹ کارڈز رکھتے ہیں اور ایک چیز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں بیلنس ٹرانسفر.
بیلنس ٹرانسفر کیا ہے؟ اگر ایک کریڈٹ کارڈ میں بیلنس بہت چڑھ گیا ہے، اب وہاں کریڈٹ پیریڈ ختم ہو رہا ہے، تو اپنے بیلنس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے کریڈٹ کارڈ میں، اور دوسرے سے تیسرے میں، اس طرح سے بہت سالوں میں یہاں وہاں شفٹنگ کرتے رہتے ہیں، اپنے بیلنس ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن جو بیلنس ٹرانسفر بینک کرتی ہے وہ بھی فری میں نہیں کرتی. بیلنس ٹرانسفر شریعہ کے اعتبار سے ہے کیا؟ چلیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. شریعت کے اعتبار سے بیلنس ٹرانسفر ہے کیا؟ مثال کے طور پر آپ اسلم بھائی اور چلے گا، مثال دے سکتا ہوں. اسلم بھائی کو عبد الکریم بھائی کو دینا ہے 10,000 روپے. آپ کو دینا ہے 10,000، باقی قرض آپ نے قرض لیا تھا، دینا باقی. عبد الکریم بھائی کی اور عابد بھائی کی ڈیلنگ. عبد الکریم بھائی عابد بھائی سے کہتے ہیں کہ دیکھو 10,000 مجھے تمہیں دینا ہے، ایسا کرو تم اسلم بھائی سے لے لو، تم اسلم بھائی سے لے لو. اسلم بھائی آپ راضی ہو کہ آپ عابد بھائی کو دو؟ تو اسلم بھائی کہتے ہیں ہاں میں راضی ہوں، میں عابد بھائی کو دے دوں. اسے حوالہ کہتے ہیں اسلام میں. حوالہ یعنی ٹرانسفر آف ڈیٹ. ڈیٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے، قرضہ جو ان کا تھا انہیں ریکور کرنا تھا، انہوں نے ٹرانسفر کر دیا عابد بھائی. یہاں تک کوئی پرابلم ہے؟ یہاں تک کوئی پرابلم نہیں. لیکن اسلام کے اندر قرضے بکتے نہیں. قرضے بکتے نہیں کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی کہے اگر کہ میرا 10,000 کا قرضہ ہے، تم کتنے میں خریدو گے؟ ہاں آفر لگاؤ ذرا، کچھ بھی آفر کہ آپ نارملی زیادہ میں خریدیں گے کم میں خریدیں گے؟ کم میں خریدیں گے. تو کم میں اگر خریدتے ہیں، میں 9,500 میں خریدتا ہوں، تو وہ جو 500 گئے وہ کیا گئے؟ مطلب وہ ایک ٹائپ میں انہوں نے لیے کتنے؟ 10. ہاں اب یہاں پہ انہیں ملے کتنے؟ تو مطلب کچھ اس طرح کی کچھ کنڈیشنز ہیں. یہاں پہ بینکس کیا کرتی ہے کہ بیلنس ٹرانسفر جب کرتی ہے، اسی وجہ سے بیلنس ٹرانسفر کا جو چارج ہے وہ اس کے تعلق سے فتویٰ یہ ہے کہ وہ حرام ہے. تو بیلنس ٹرانسفر کا بھی وہ 2 to 5% بیلنس ٹرانسفر میں کہتے ہیں کہ تم جب یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہو نا، ہمیں 5% دے کے جاؤ، 3% دے کے جاؤ. وہاں پہ بھی وہ کچھ نہ کچھ لینے کا ان کا پلان ہوتا ہی ہے. اچھا جو بینک ہے جو کہتی ہے تم ہمارے پاس بیلنس ٹرانسفر کرو، ہم تمہیں اچھے ٹرمز دیں گے. اچھے ٹرمز کیوں دیں گے؟ وہ بھی کیچ کر رہے ہیں. وہ بھی کیسے کیچ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو شروع میں 3 مہینے تک تمہیں ہم لوگ کم سود چارج کریں گے. ہاں کبھی کبھار کہتے ہیں فری دیں گے. ہاں فری بیلنس ٹرانسفر، تمہارا جو بیلنس آئے گا وہ فری میں رہے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کب وہ ٹرم ختم ہو جاتی، کب وہ بڑا سود چارج کرنے لگتے ہیں، انفارم بھی نہیں کرتے ہیں، اور ڈائریکٹلی بل آئے گا اتنا، بل ڈائریکٹلی بڑھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈز میں ڈیلنگ کرنا obviously ٹوٹلی حرام ہے. صرف اب کیا گنجائش ہے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے نا کہ کریڈٹ کارڈ کی کچھ کنوینئنسز بھی ہوتی ہیں. کیا کیا کنوینئنس ہوتی ہے؟ کیش کیری کرنا نہیں پڑتا ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں کیش کیری کریں گے کیش چوری ہو سکتا ہے، تو سیفٹی وہ لگتی ہے لوگوں کو. ہاں پلاسٹک منی میں تو کیش کیری نہیں کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں، اور پلاسٹک منی ہے. اور اس کے علاوہ کریڈٹ کارڈز میں کیا بینیفٹ ہوتا ہے اور بتائیے؟ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں. آن لائن میں کیش تو نہیں دے سکتے کافی لوگوں کو، مطلب آن لائن شاپنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کئی ساری چیزیں ہیں جو بینیفٹس ہیں. اب اس میں ٹکٹ بک کرنا ہے وغیرہ، فاسٹ اسپیڈ میں، انٹرنیشنل ٹریول میں کئی ساری چیزیں ہیں. تو اب اس کے اندر کریڈٹ اینگل جو ہے وہ تو غلط ہی ہو گیا. وہ کریڈٹ اینگل نہیں ہے، وہ سود اینگل ہے. کریڈٹ اینگل تو غلط ہو گیا. ہاں کنوینئنس اینگل سے ہم بات کریں تو اس کا ایک سلیوشن یہ ہے کہ آدمی کے پاس خود کا اپنا اکاؤنٹ ہو، جسے کورڈ کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کہتے ہیں. جو ڈیبٹ کارڈز ہے اس کے اندر سلیوشن یہ ہے کہ آدمی کے خود کے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈیڈکٹ ہوتے جائیں گے. وہ ایک چیک کی جیسی قسم ہو گئی، اس میں پیسے ڈیڈکٹ ہوتے جاتے ہیں. اس کے اکاؤنٹ میں سے پیسے مائنس ہو رہے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ میں سے جا رہے ہیں، وہ کریڈٹ نہیں لے رہا ہے. تو اس کے تعلق سے اسکالرس کے فتوے موجود ہیں، جو سینئر کمیٹی آف اسکالرس وغیرہ ہے، اور جو جیسے اسلامک فقہ کاؤنسل ہے، اور کئی سارے جو ہماری اسلامک فقہ کی باڈیز ہیں ان کے فتوے موجود ہیں جنہوں نے پرمٹ کیا ہے ڈیبٹ کارڈز. اب جو ایشوئنگ بینک ہے وہ کہتی ہے ڈیبٹ کارڈ ایشو کرنے کے میں کچھ ایشوئنگ چارج لوں گا، کہ میں یہ کارڈ دے رہا ہوں، یہ کارڈ بنانے کا جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو چارج وغیرہ. ایشوئنگ چارج جو ہے، یہ ایشوئنگ چارج کو بھی اسکالرس نے بتایا کہ جو صرف سروس کے لیے ہے، وہ ایک سروس دے رہے ہیں نا، جیسے چیک بک پرنٹ کر کے دیتے ہو، چیک بک ایشو کے جو چارج ہوتے ہیں تو وہ ایک سروس کا چارج ہے. تو وہ سروس کا چارج ہے، وہ چارج حرام نہیں ہے، وہ چارج حلال ہے جو ڈیبٹ کارڈ ایشوئنگ چارج ہے. اور اے ٹی ایم میں اگر اے ٹی ایم کے اندر چارج اس طرح سے ہو کہ بھئی پر یوز چارج ہے، تو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اے ٹی ایم لے کے رکھا، تو پر یوز کا جو چارج ہے وہ پر یوز چارج پرمیسیبل ہے،
لیکن اگر پرسنٹیج آف اماؤنٹ جو اماؤنٹ لیے وہ اماؤنٹ سے وہ چارج بڑھتا آئے گا تو یہ پھر سودی کنیکشن آ رہا ہے. تو اے ٹی ایم کے اندر اگر اماؤنٹ بڑھتا آئے گا تو وہ چارج کو علماء نے حرام بتایا. آگے جو لیٹ فیس وہ لوگ چارج کرتے ہیں کہ پیمنٹ اتنے دنوں میں نہیں آیا تو یہ لیٹ فیس ہوگی. تو لیٹ فیس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ لیٹ فیس بھی ہے حرام. اب سوال یہ ہے کہ یہ سب چیز میں اب حلال الٹرنیٹو ہمارے پاس کیا ہے, وہ ڈیبٹ کارڈز. ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے لوگ اپنا آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. لوگ اگر پیسے کیری کرنے کی جگہ ویسا کرنا چاہتے ہیں, کارڈ پلاسٹک کے ذریعے پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, خود کے اکاؤنٹ میں سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہے, تو اس کی پرمیسیبلٹی ہمیں مل گئی. اور اس چیز کے متعلق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک پرمیسیبل آپشن ہے. اور جو جہاں تک ڈسکاؤنٹ کا سوال اٹھا, تو ڈسکاؤنٹ کا جو سوال ہے وہ ہم ٹاپک ایک الگ سے ابھی لینے والے ہیں. نیکسٹ کوشچن ڈسکاؤنٹ کارڈ کا, جو ڈسکاؤنٹ کارڈ کا کنسیپٹ ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں اس کے اگلا کوشچن ہم وہی لینے والے ہیں. یہاں تک کریڈٹ کارڈ کے متعلق اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے. جیسے پرسنل اکاؤنٹ کی آپ نے مطلب بتایا ڈیبٹ کارڈ, تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر جو رہتے ہیں ان کو ایک اوور ڈرافٹ فیسلٹی دی جاتی ہے, اوور ڈرافٹ فیسلٹی. تو وہ حساب سے مطلب کیا ہے, کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں بیلنس کم رہتا ہے, ان کو منی ٹرانسفر جلدی کرنا رہتا ہے, وہ حساب سے آپ سمجھ گئے. اوور ڈرافٹ فیسلٹی کے تعلق سے کیا ہے, اوور ڈرافٹ فیسلٹی کے اندر اکثر جو انٹرسٹ انوالوڈ ہوگا تو وہ انٹرسٹ انوالومنٹ کی وجہ سے وہ غلط ہے. کیونکہ آدمی بینک جب ہوتی ہے نا تو بینک بہت سسپیشیس آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہی وہ ہے. بینک جب دوسری سروسز بھی آفر کرتی ہے, جیسے لاکر آفر کرتی ہے, ہاں, تو لاکر کی جو چارجز لے وہ لاکر کے چارجز حلال ہے. ہاں, اسی طرح اگر منی ٹرانسفر کر رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور منی ٹرانسفر کی جو چارج لے رہی ہے وہ بھی ایجنسی کمیشن. لیکن بینک کو اگر ہم کہیں گے کہ تم خالی لاکر کا ہی کام کرو نا, تم ایسے لاکرز کو دو, اس کو رینٹ پہ دو, یہی کام کرو, تم وہ سودی کام بند کر دو, تو وہ لوگ یہ کام میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں, انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں. وہ خالی لاکر دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں, وہ انہیں انٹرسٹ ہے اپنے سودی کام میں. اور وہ چیز کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر کچھ ایکسٹرا سروسز وہ دے سکتے ہیں, وہ ایکسٹرا سروسز دینے میں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سودی کام کے اندر کسی طرح سے آ جائیں. تو یہی مین ان کا مقصد ہوتا ہے. اسی طرح بینک کچھ بھی کام کرے تو اس میں بہت سسپیشن کی بات یہ ہے, نظر اسی طرف سے دیکھنا ہے, کیونکہ یہ کئی بار اس طرح سے مینیپولیٹو کنڈیشنز ہوتی ہیں, جیسے ہم نے کریڈٹ کارڈ کا دیکھا کہ بیچارے بھولے بھالے عوام کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے انہیں پھنسایا جا رہا ہے کریڈٹ کارڈ کے پوری اس چیز کے ذریعے. ڈائریکٹ ٹرانسفر کے ذریعے اگر وہ ایئر لائن ٹکٹ بک کرتا ہے تو وہ سیف ہے, لیکن وہی چیز جب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بک کرتا ہے تو وہ بہت بڑے رسک میں آ رہا ہے. اسی طرح وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے خرچے تمہارے تم کریڈٹ کارڈ کے تھرو کرو, تمہارے یوٹیلیٹی بلز بھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پے کرو, تاکہ وہ لمٹ تم جلد سے جلد پہنچو اور لمٹ کے نیچے نہ آؤ, مطلب لمٹ تک پہنچ جاؤ تاکہ وہ لوگ اپنا سودی کام سٹارٹ کرے, تاکہ ایک بار سٹارٹ ہو گیا پھر تو فی لمٹ کا سوال ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں ایک اہم سوال پر. جی, اہم سوال ایک یہ ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کا جو ہم نے پورا معاملہ سنا, اس کے اندر ایک اور پارٹی ہے انوالوڈ. وہ پارٹی ہے وہ مرچنٹ, وہ دکاندار. اب دیکھیے ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں. یہ ہے کسٹمر, آپ کسٹمر ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ اسلم بھائی. اسلم بھائی ہمارے کسٹمر ہیں, آپ دکاندار ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ سعد بھائی دکاندار. اسلم بھائی آ رہے ہیں سعد بھائی کے پاس دکان, دکان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پروڈکٹ خریدنا ہے. ہاں, یہ پروڈکٹ کا پرائس کیا ہے؟ 100 روپیز کی. تو یہ جو پین ہے 100 روپیز کی, اس کا پیمنٹ میں کارڈ سے دوں. کارڈ سے دینے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم ڈیبٹ کارڈ بنا کے سمجھیں, کیونکہ ہمارا اسلام بھائی ہے, کریڈٹ کارڈ رکھنا جائز نہیں ہے. علماء کے بہت سارے فتوے ہیں, حرام ہے. اگر آپ کی جیب میں یا گھر پہ کہیں کریڈٹ کارڈ پڑا ہے اسے امیجیٹلی کینسل کریے, اگر آپ اس لعنت سے بچنا چاہتے ہیں جو یہ غلط چیز کے تحت. ہاں, ڈیبٹ کارڈ کی کریے, ڈیبٹ کارڈ رکھ سکتے. تو اسلم بھائی کے پاس الحمدللہ وہ جانتے ہیں, وہ ان کو ڈیبٹ کارڈ ہی رکھے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیش از دا بیسٹ. ہاں ٹھیک ہے, وہ کیش نہیں ہے, میں ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کروں. اب یہ ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں, آپ نے سوائپ کیے کارڈ کو. اب اگلے دن صبح بینک ان کو پیمنٹ دے رہی ہے, بینک پیمنٹ دے رہی ہے, ان کے اکاؤنٹ میں سے بینک انہیں پیمنٹ دے رہی ہے. بینک کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو پیمنٹ پہنچایا آپ کا یہاں سے وہاں, اس کا ہمیں کوئی چارج ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو چارج وہ ان سے نہیں لے رہی, وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو پیمنٹ مل رہا ہے نا, تو آپ کو جو پیمنٹ ملا اس میں سے آپ اتنا ٹکا, نارملی کتنے پرسنٹ چلتا ہے؟ 1.4%, ہاں 2% تک آپ ہم لوگوں کو دیجئے, ہماری محنت کا چارج ہے, وہ ہم نے پیسے لائے نا آپ کے یہاں سے وہاں. یہ چارج کے بارے میں علماء کا حکم یہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایجنسی چارج ہے.
دیکھیے بینک غلط کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرے غلط ہی. مطلب کیا ہے، جیسے ہم نے لاکر کے چارج دیکھا کہ لاکر کے چارجز حلال ہے، منی ٹرانسفر کے جو چارج ہو وہ حلال ہے. اسی طرح یہ جو کریڈٹ کارڈ کے اندر پیمنٹ لانا، ڈیبٹ کارڈ میں پیمنٹ لانے کا جو چارج، جو پیمنٹ لا رہے ہیں وہ حلال ہے. اب ڈیبٹ کارڈ میں تو ان کے لیے رکھنا بھی تو حلال تھا اور بینک کے لیے پیمنٹ لا کر دینا حلال تھا. اب چلیے چینج کرتے ہیں، ہمارے ان کی جگہ کوئی اور ہے جو کریڈٹ کارڈ لے کر آیا ہے، کوئی کسٹمر ہے کریڈٹ کارڈ لے کر آیا. اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کوئی پیمنٹ کرے تو بینک کہتی ہے محنت تو ہم نے ڈیبٹ کارڈ میں بھی کیے تھے، ہم کریڈٹ کارڈ میں بھی محنت کر رہے ہیں، ہماری محنت کا ہمیں چارج ملے گا نہیں ملے گا. تو ان کا چارج ان ریالٹی تو کمیشن ہی ہے. جو یہ دے رہے ہیں چارج 2% یا 1.5% جو بھی چارج دے رہے ہیں یہ تو کمیشن ہی دے رہے ہیں بینک کو. یہ جو دے رہے ہیں بینک کو کمیشن دے رہے ہیں، ان کا ایجنسی چارج ہے، وہ ایکسپینس جو کام کر رہے ہیں وہ کام کا چارج. غلط جو ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ 3 وے ریلیشن شپ، ایک ہے کسٹمر، ایک ہے دکاندار، ایک ہے بینک. اب کسٹمر ہے، دکاندار ہے اور بینک ہے. بینک نے پیسے لا کے دی دکاندار کو کسٹمر کی طرف سے اور اس کے لیے چارج لی 2%. تو یہ سودی چارج نہیں تھا، یہ تو محنت کا چارج تھا. ان کی جو سروس پرووائڈ کی وہ سروس کا چارج تھا. یہ ریلیشن شپ حرام نہیں ہے. حرام ریلیشن شپ کریڈٹ کارڈ میں ہے جو ہے کسٹمر کی اور بینک کی ریلیشن شپ، جس کے اندر بینک نے کسٹمر کے لیے پیمنٹ کی اور وہ پیمنٹ کی 100 روپے، 40 دن تک یہ پیمنٹ نہیں کرے گا تو کریڈٹ لمٹ جو کریڈٹ کا ٹائم کراس ہو جائے گا تب وہ سود لینا شروع کرے گا. یہ جو ریلیشن شپ ہے بینک اور کسٹمر کی، یہ ریلیشن شپ حرام ہے، اس کے اندر سود آ رہا ہے. لیکن جو مرچنٹ ہے اور اس کی اور بینک کی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ہمیں حرام ایلیمنٹ نہیں مل رہا ہے. دیکھیے بہت آبجیکٹیولی سوچنا ہے. کئی بار کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جہاں پہ بینک کا نام آیا تو ڈائریکٹ چیز بینک ہے نا حرام نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بینک کی ہر چیز حرام ہو. یہ بات دیکھنا ضروری، کیونکہ ہمیں اسلامک بینکس بھی تو رن کرنا ہے. اب ہم اسلامک بینکس کے بارے میں جب بات کریں گے تو ہم وہ سیم کام کریں گے تو ہم بھی غلط کریں گے کیا؟ تو صحیح بات کیا ہے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے متعلق دیکھا مرچنٹ چارجز کے متعلق. کسی کو یہاں سے کچھ پوچھنا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ کرنے میں جاؤں، جیسے کوئی ہے جو بولتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں اس کی چلا جاتا ہوں، یا پھر کوئی ایسا ٹرانزیکشن ہے جو سود ہی بھرنا ہے اور میں جاتا ہوں رسپیکٹ کر کے، تو کیا میں گنہگار ہوں؟ بھائی کا سوال ہے کسی کے کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ کرنے جانا ہے، ہاں، یا کسی کے سود کا انسٹالمنٹ کا بل کا پیمنٹ کرنے جانا ہے، تو کیا ہم گنہگار ہوں گے اس میں؟ بالکل تعاون کریں گے آپ تو گنہگار. اسی وجہ سے جو مرچنٹ ہے اگر وہ کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے تو اس کو بینک کو پبلسٹی نہیں دینی چاہیے، اس کو بینک کو پبلسٹی نہیں دینی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جی السلام علیکم. جو ڈیبٹ کارڈ کا جو ہے ایک اندر بینکس اے ٹی ایم سے ہم لوگ 5 سے زیادہ بار نکالیں گے تو کچھ پیسہ کٹتا ہے، وہ کیا ہے؟ اے ٹی ایم کے چارج. ایک سوال اور ہے کہ آج کل بولتے بینک لوگ بھی حلال چالو کیے بولتے بزنس، اس کا کیا ہے؟ بھائی نے اے ٹی ایم چارجز کے بارے میں پوچھا ہے. اے ٹی ایم چارجز کے بارے میں نے بتایا. اے ٹی ایم کے چارجز 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں. جو اے ٹی ایم چارجز پر یوز چارج ہے کہ تم ایک بار انٹر ہوئے، چاہے تم نے کتنا بھی وڈرا کیے، کچھ بھی کیے، تمہارا پر یوز کا اتنا چارج ہو، تو وہ چارج جو پر یوز کا چارج ہے وہ سروس ہے، سروس کا چارج ہوا. لیکن اگر مان لیجیے اماؤنٹ کے ساتھ بڑھتا ہوا چارج ہے، جتنا 10,000 نکالے تو اتنا چارج ہوا، 1 لاکھ نکالے تو اتنا چارج ہوا، یہ ہوا اتنا، تو وہ سود سے ریلیٹ ہو رہا. تو اسی وجہ سے اسکالرز نے اماؤنٹ سے ریلیٹڈ جو چارج ہے اسے الاؤ نہیں کیا ہے اور یہ چارج کو الاؤ کیا ہے جو پر یوز چارج. اللہ نوز بیسٹ آف آل. دوسرا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینکس نے بھی کچھ حلال بزنس شروع کیے. دیکھیے میں یہ جانتا ہوں، سنیے، کہ گلف میں بہت کامن بات ہے کہ کمرشل بینکس وہ اسلامک بینکنگ کاؤنٹر کھول کے رکھتے ہیں. مطلب کمرشل بینکس ہیں لیکن اسلامک بینکنگ کا کاؤنٹر کھول کے رکھتے ہیں کہ مسلم کو آیا جو اسلامک بینک چاہتا ہے بولتے ہیں ہاں چلو ہم لوگ تمہارے لیے اسلامک اصولوں سے بھی کام کریں. تو بینکس یہ بھی کرتے ہیں تو آبویسلی یہ لوگ مچھلی پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا مثالیں کہ کس طرح سے ربا کو ری پیکج کر کے دیتے ہیں. سود کو بینکس ری پیکج کر کے دیتے ہیں. مسلمس میں ایسے بھی نالج کی کمی ہے، کوئی کچھ بھی بول دے گا ہاں یہ اسلامک ہی ہے، وہ بینک بول رہی ہے، وہ سودی بینک بول رہی ہے کہ میں تمہیں اسلامک کام کر کے دیتا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلامک کام اگر کرنا ہی ہوتا تو کب کا توبہ کر کے صحیح ہو گئے ہوتے ہیں. وہ صرف کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری ایسی آئی واش والی چیزیں ہیں. لیکن اگر جینوئنلی کچھ صحیح کام کرے تو اچھی بات ہے. جیسے کہ بینک والے نے مجھے آفر دیا، بولے آپ 5 لاکھ آپ انویسٹ کرتے ہو کمپنی، مطلب ہمارے پاس
और वो हम 5 लाख कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वो कंपनी प्रॉफिट कमाई तो आपको परसेंटेज मिलेंगे। ये फिर बाद में मैंने उससे उल्टा सप्लाई वो किया सवाल, अगर लॉस हो गई तो कंपनी तो मुझे क्या होगा? बोले आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये कमीशन वर्ड डाल के से उन लोग ने मतलब बोला कि आप मुसलमानों के लिए, स्पेशली मुस्लिम के लिए कौन सी बैंक ने शुरू किया? ये DCB में तो मुझे ऑफर मिला था एक। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट बता के, लेकिन वो लॉस के शेयर होल्ड नहीं है। शेयर्स में रिस्क नहीं है इसमें, मतलब रिस्क फैक्टर है ही नहीं यहाँ पे। तो फैक्टर ये सवाल यहाँ ये है कि कुछ ऐसी बैंक है जिन्होंने ये काम शुरू किए, बोले मुस्लिम इन्वेस्टर्स के लिए हमने ये किया कि आप जो पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे हमारे बैंक में वो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का हम तुम्हें शेयर देंगे, प्रॉफिट का शेयर देंगे। लेकिन जब पूछा गया कि लॉस का शेयर भी होगा तो कहा नहीं, लॉस का शेयर नहीं होगा। तो ये ट्रांजैक्शन को इस तरह से इसे हराम किया है इस वजह से और बताया कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि लॉस में भी शेयर होना चाहिए। और खराज बिज़मान प्रॉफिट इज विद द रिस्क ऑफ लॉस, प्रॉफिट होता है तो रिस्क ऑफ लॉस होता है, वहीं पे प्रॉफिट होता है। ये कंडीशन सही नहीं है कि लॉस होगा ही नहीं। दूसरी बात यहाँ ये हुई है कि वो बैंक कौन से टाइप के बिजनेस में करेगी, हम कितना उन पर डिपेंड हो सकते। हम देखते हैं कि उन्होंने कहा बिजनेस है, फिल्म इंडस्ट्री भी बिजनेस है, फिल्म बनाने में इन्वेस्ट कर दी, मतलब अभी वो क्या हमारे इस्लामिक कंडीशन वहाँ पूरी हो। मान लीजिए कोई बिजनेस तो हलाल था लेकिन उसके अंदर कई बिजनेसेस है जिसके अंदर हराम के फैक्टर्स होते हैं। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें जनरली सारे सेक्टर्स के अंदर लिस्ट बना कर कि कौन सा वो सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हलाल का स्कोप ज़्यादा दिखता है, कौन से वो सेक्टर्स है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर में कौन सी चैलेंज होता है, कौन सी चैलेंजिंग चीज़ है। तो हम देखते हैं कई सेक्टर्स है जिसमें परमिसिबल सेक्टर होता है, परमिसिबल चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर चैलेंज वाली बातें होती हैं, जो हराम वाली चीज़ें होती हैं बीच में, तो उसका ख्याल रखना होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई सही इस्लामिक बैंक जो शरिया एडवाइज़र्स के साथ हो, जो वॉच रखे, जो ख्याल रखे कि इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी हलाल बिजनेस में भी गलत चीज़ें होती है। एडवर्टाइजिंग, अब एडवर्टाइजिंग के अंदर कोई अगर एडवर्टाइजमेंट फॉरवर्ड कर रहा है, कोई प्रिंटिंग में क्या प्रिंट कर रहा है वो भी तो देखना है ना, कि वो कहीं हराम चीज़ तो कोई प्रिंट नहीं कर रहा है, हराम एडवर्टाइजमेंट ऑब्स्सिनिटी वाली तो चीज़ नहीं कर रहा है। मेडिसिन का तो अच्छा बिजनेस है ना, लेकिन जेलेटिन जो है, जो जेलेटिन के अंदर एनिमल ओरिजिन जो जेलेटिन है मेरे ब्रदर्स, जो कैप्सूल्स का जो कवर जिससे बनते हैं वो एनिमल ओरिजिन जेलेटिन के अंदर हम देखते हैं कि ज़बाह ना किए हुए जानवर, यहाँ तक कि पोक की पिग की हड्डियाँ वगैरह वो यूज़ होती है वो जेलेटिन बनाने के अंदर। अब ये कॉमन बात है, ये बिल्कुल ओपन चीज़ है कि जेलेटिन के अंदर ये प्लांट ओरिजिन जेलेटिन बहुत कॉस्टली आता है, बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स है जो प्लांट ओरिजिन का जेलेटिन यूज़ करते हैं। तो आप वो कैप्सूल जो हम खा रहे हैं दवा के अंदर, उसके अंदर पिग जा रहा है अंदर हमारे, या खिंजी जो पिग की हड्डियाँ जा रही है, या तो वो जानवरों की हड्डियाँ जा रही है जो ज़बाह ना किए गए सही तरह से, क्योंकि उसमें कौन ये जाके चेक करेगा। तो अब मेडिसिन का बिजनेस है लेकिन उसके अंदर क्या हलाल का केयर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कौन केयर करेगा? वो बैंक पे तो हम डिपेंड नहीं हो सकते ना। क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट पूरा हराम है, तो दुकानदार को एक्सेप्ट करना कैसा, यानी क्रेडिट कार्ड का पूरा कंसेप्ट जब हराम है तो दुकानदार के लिए एक्सेप्ट करना कैसे जायज़ है, भाई का सवाल है। जो दुकानदार और बैंक के बीच में जो अग्रीमेंट है कि बैंक उसके लिए पेमेंट ला रही, शरिया के एतबार से अगर डायरेक्टली देखें तो एक है फ़ी नफ्सी ये जो अग्रीमेंट है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक जो चार्ज कर रही है उससे जो 1.5 to 2% ले रही है, जिसे लोग डायरेक्टली बोल देते हैं ये भी सूद ले रही है, लेकिन वो वैसा नहीं है। इनफैक्ट वो सर्विस चार्ज है, जो सर्विस दे रही है पेमेंट लाने के लिए वो सर्विस का चार्ज है। हाँ ये ज़रूर है कि ताउन है, कॉपरेशन है, ये बैंक के साथ कॉपरेशन ज़रूर है, क्योंकि बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड कोई रिसीव करेगा ही नहीं तो बैंक इशू भी नहीं कर पाएगी। तो ये कॉपरेशन ज़रूर है जो एक इनडायरेक्ट चीज़ है, जिसके अंदर अगर कोई और हायर लेवल से अगर बचता है अगर इससे तो ये और हायर चीज़ होगी। लेकिन बाकी ऑन द फेस ऑफ द दिस की कई बार क्या होता है कि आज इसका इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है कि कितने सारे कस्टमर्स हैं, जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कैश कैरी करने की जगह क्रेडिट कार्ड्स कैरी, तो आप उसकी वजह से उसके ऊपर क्या ये डिफ़िकल्टी रखी गई है या नहीं रखी गई है, तो हम उसका ट्रांजैक्शन जब एनालाइज कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन के अंदर इन इटसेल्फ गलती नहीं है। हाँ कॉपरेशन के एंगल से उसके अंदर एक हायर लेवल की चीज़ है वो, जिसमें कुछ सर्टेन डिग्री ऑफ गलती उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन फ़ी नफ्सी जब एनालाइज करते हैं तो स्कॉलर्स ने इसके ताल्लुक से यही कहा। अल्लाह वाला। और एक बात और है कि वो रेलवे का जो टिकट है ना डेबिट कार्ड से नहीं दे रहे वो लोग, क्रेडिट कार्ड से ही दे रहे, ये भी एक मसला है। एक ज़माना था जब क्रेडिट कार्ड्स का हाल ये था, तभी उस वक्त का एक फतवा मुझे मिला है, जो फतवा शेख सालिह ने उसैमीन ने दिया है
ان سے پوچھا گیا کہ وہ جس سوال پوچھنے والا جس ہارش سرکمسٹانس میں بولے کہ یہاں پہ جو دنیا کے جس حصے سے وہ سوال پوچھ رہا تھا اس نے سوال یہ پوچھا کہ ہمارے پاس اگر کریڈٹ کارڈ اگر نہ ہو تو آدمی کئی چیزوں کے لیے باہر نکلے گا, پیمنٹ نہیں کر پائے گا, لوگ لیتے ہی نہیں کیش, وہ رسک ہوتا ہے کیش کا کہ کیش آگے کوئی بھی چوری کر کے لے کے جائے گا. ایسی دنیا کی کچھ پلیسز ہے. تو اس نے سوال پوچھنے ہم نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پہ دنیا میں یعنی بہت ہارڈ شپ ہو جائے گی, بہت زیادہ ہارڈ شپ ہو جائے گی, ہر چیز میں دقت ہو جائے گی. اور پوچھنے والے نے کہا کہ اگر ہماری میری گارنٹی ہے کہ میں اس حدیث میں گرنے نہیں دوں گا, وہ پیریڈ کے اندر ہی پیمنٹ کروں گا, اور کوئی اور سرکمسٹانس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تو اس سچویشن میں شیخ صالح بن عثیمین نے وہ رول شریعہ کا اپلائی کیا جو شریعہ کے رول کے تحت کہ کوئی اگر مجبوری ہو جائے کوئی چیز کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں معاف کی اس امت کے. ایک ہے خطا و نسیان و مستقری علیہ, ایک ہے خطا مسٹیک و نسیان جو آدمی بھول جاتا ہے, اور جو اس پر فورس کر دیا جائے, جو فورس ہو وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کی. تو اگر سچ مچ فورس ہو تو, لیکن آگے ہم یہ دیکھیں کہ آج ڈیبٹ کارڈ کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اکثر یعنی آلموسٹ جہاں جہاں کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہوتے ہیں وہاں ڈیبٹ کارڈز آلموسٹ ایکسیپٹ ہوتے ہیں. بلکہ کریڈٹ کارڈ سے آفر کرنے والی خود جو کمپنیز ہیں وہ خود ڈیبٹ کارڈ جب آفر کر رہے ہیں جو کو ریلیٹ کر کے ویزا ماسٹر کارڈ کے ڈیبٹ کارڈ بھی آنے لگے ہیں, تو اس کے ایکسیپٹنس کے اندر ابھی بہت وائڈ چیز ہو گئی ہے کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ایئر لائن ٹکٹس یا یہ سب بک نہیں کر سکتے ہیں, ابھی ویسا کچھ جنرلی تو نہیں ہے, اور آدمی اس کے اندر ڈیبٹ کارڈز کے تھرو وہ سارے کام تقریباً کر سکتا ہے جو کریڈٹ کارڈز کے تھرو کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بینکس میں اکاؤنٹس رکھنا خود ایک کوآپریشن ہے بینک کے ساتھ. بینک میں جب آدمی اکاؤنٹ رکھ رہا ہے, اس کے پیسے وہاں رکھ رہا ہے, بھلے ہی اس نے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہے. ایک زمانہ تھا جب بینکس کرنٹ اکاؤنٹس کے پیسے یوز نہیں کرتی تھی اتنا جتنا سیونگ اکاؤنٹس کی یوز کرتی ہیں. لیکن ابھی کرنٹ جو بینکس میں کام کرنے والے مینیجرز وغیرہ جو ہے ان کی جو تھرو ڈسکشنز کے تھرو جو بات ہمیں پتہ ہے جنرل پروسیسز ہے, وہ پوری طرح جتنا سیونگ اکاؤنٹ کے پیسے یوز ہوتے ہیں اتنا ہی کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے یوز ہو جاتے ہیں بینکس کے. اور اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ جیسے کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے وہ یوز نہ کرنے کے اندر ایسا کچھ معاملہ ہوتا تھا. صرف یہ ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ آتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے. اسکالرس کے اوپینین میں کئی اسکالرز اس ویو کے ہے کہ وہ جو سود آتا ہے, جو سود بینک ڈال دیتی ہے اکاؤنٹ میں, وہ سود جو ڈالتی ہے وہ اگر ہم نے لیے ہی, جو سود لینے والا سود لیے ہی تو ہم لینے والے بن گئے. لیکن تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ اسکالرس کا ویو ہے, بولتے ہیں وہ لینا ہی تمہارے لیے حرام ہے, تمہیں وہ لینا ہی نہیں. اب ہوا یہ کہ ایسے کچھ مسلم تھے جن کے پیسے بینکس میں پڑے تھے اور جہاں ان کا جو سود جمع ہوا انہوں نے سود نکالا ہی نہیں. پریکٹیکل ایکچوئل تجربے سے پتہ چلا کہ وہ سود جمع ہونے کے بعد بینکس نے پھر کیا کیے, ان کو کچھ پرٹیکولر چیریٹیبل انسٹیٹیوٹس کو دیے, پرٹیکولر مشنری آرگنائزیشنس کو دیے وغیرہ کئی چیزیں. تو وہ سود کا پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی گیا جو خود کچھ چیزیں جو غلط چیزیں ہیں وہ کر کے لوگوں میں غلط عقیدے غلط بلیفس وغیرہ پھیلاتے تھے. اسی وجہ سے ایک بات آئی اس وقت پر. ابھی یہ بات یہ ہے کہ جو سود کا پیسہ جو آ گیا اکاؤنٹ, ہاں رکھ رہے نہیں ہے, خاص رکھ رہے نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ کئی ایسے مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں, کئی ایسے ادارے ہیں جو جن کے پاس جو پیسے آتے ہیں ڈونیشنز وغیرہ کے, وہ پیسوں کو فکس ڈپازٹ پہ رکھتے ہیں, اور فکس ڈپازٹ پہ رکھ کر اس میں سے جو سود آتا ہے وہ سود سے چیریٹی کا کام کرتے ہیں. حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب, اللہ پاک ہے اور صرف پاک قبول کرتا ہے. وہ جو سود کی رقم ہے وہ پاک نہیں ہے, سود کی رقم تو ایک بہت بڑی لعنت والی رقم ہے. اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے, تو پاک قبول کرتا ہے, وہ سود کی رقم تو پاک ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے جو کر رہے ہیں. جو آپ نے سنا ہوگا رابن ہوڈ کی کہانی, کہ رابن ہوڈ امیروں کو لوٹتا تھا اور ان کے پاس سے پیسہ چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. اسلام میں وہ کنسیپٹ حرام ہے, کیونکہ اللہ پاک ہے, صرف پاک کو قبول کرے گا, اللہ چوری کے مال کو قبول نہیں کرے گا. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ بینکس کے اندر سے جو سودی رقم آئی ہوئی ہے وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بینک کے پاس سے رقم آ گئی ہمارے اکاؤنٹ میں, اب کیا اسے رہنے دیں تاکہ بینک ہو سکتا ہے اس سے کچھ بھی کر لے گی, کچھ بھی ہو سکتا ہے غلط چیز بھی ہو جائے گی, یا ہم اسے نکال کر کے دے دیں. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ نکالیں گے تو نکال کر کے اسے دے دیں, لیکن اللہ قبول نہیں کرتا اسے, اس سے ہم ثواب نہیں امید کر سکتے. دوسرا, دیں تو کسے دیں؟ تو دینے میں 2 کیٹیگریز تو کنفرمڈ ہے. ایک کوئی بہت ہی مجبور حال غریب, نارمل غریب نہیں. سود کی رقم کسے دے سکتے ہیں؟ نارمل غریب آدمی کو نہیں, کوئی بہت ہی مجبور حال غریب جسے مضطر کہتے ہیں, یعنی بہت مجبور حال. جیسے کوئی آدمی مر رہا ہے, مرتے ہوئے آدمی کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا
اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہی چیز ہے بچانے کے لیے تو جائز ہے. اب ویسے مجبور حال کو تو کوئی مرتے ہوئے معاملہ ہے ایسا کہ کوئی آپریشن نہیں کرائے مر جائے گا, وہ ایسا کوئی چیز ہے جس کے اندر اسے کچھ صحیح رقم نہیں مل رہی ہے, تو ویسے مجبور حال کو دیا جا سکتا ہے سودی رقم, مسلم ہے تو. ہاں نان مسلم, غریب نان مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ مسلم سود کا مال کھائے, سود کا مال بہت گندی رقم ہوتی ہے, یہ گندی رقم مسلمان کو نہیں دے سکتے انلیس وہ ویسی مجبوری میں ہو تو. اور دوسری چیز کوئی نان مسلم ہے تو اس کو غریب ہے تو نان مسلم غریب کو بھی دے سکتے ہیں, دو, یہ دو تو کنفرم ہے. تیسرا کیا ہے, کچھ اسکالرز نے کہا کہ دیکھو سود کا مال ہے کیا, یہ کیا ہے, یہ وہ مال ہے جس کا اونر کون ہے معلوم نہیں. ہمارے پاس آ گیا مال لیکن کس کا مال ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس کا اونر معلوم ہوتا جا کے دے دیتے بھائی ہمیں نہیں چاہیے, لیکن اونر کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر ایسی رقم ہے جو اونر کون ہے معلوم نہیں ہے تو ایسی چیز جس کے اندر جنرلی خرچ کریں, جیسے جنرلی غریبوں کا راستہ بنا دیے, غریبوں کا کنواں بنا دیے, غریبوں کا کچھ کر دیے, لیکن کچھ علماء اسے بھی غلط کہتے ہیں. تو یہ تیسرا جو مصرف بتاتے ہیں, تیسری جو ہیڈنگ ہے جس میں خرچ ہو سکتا ہے, اس میں بھی ڈیبیٹ ہے, اس کے اندر بھی کوئی یونانیمٹی نہیں ہے. فرسٹ دونوں میں ہے یونانیمٹی. اب کیا ہوتا ہے, وہ رقم جب ہاتھ میں آتی ہے نا تو کئی لوگوں کو کچھ چیزیں سوچنے لگتی ہیں. سود کی رقم ہے گندی رقم ہے, حرام, لیکن انہیں لگتا ہے میں کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ کہاں سے کراؤں. تو اس میں کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں, بولتے ہیں کہ میں اسے رشوت دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ کی رقم سے رشوت دیں, حلال چیز سے نہیں دیں, حلال چیز سے نہیں بولے, حرام کو حرام میں نہیں. ڈبل لانا ہے. ہاؤسنگ رینٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہاں رینٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کیسا ہے, لوگ یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں, لیکن اس بارے میں اگر غور کریں کہ ایسے ہی رشوت دینا حرام ہے نا, ڈبل لانا ہے. اب وہ کچھ بولتے ہیں نہیں وہ حرام والی کسی کا حق نہیں لیں گے, اپنے حق کے لیے. ہاں اب اس کے اندر مزید یہ بات ہے کہ اس کا بینیفٹ مل جائے گا نا, وہ سود کی رقم کا بینیفٹ کسی کو ملے گا, بینیفٹ نفع تو ملا آپ کو, اس کا نفع تو مل گیا ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے جس کے اندر بھی بہت بڑا ڈیبیٹ ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا حدیث ہے بخاری میں کتاب البیوع میں کہ حلال بین والحرام بین, حلال واضح حرام واضح, و بینہما الشبہات, بیچ میں ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں. فمن وقع من الشبہات وقع من الحرام, جو شک والی چیزوں سے بچ گیا تو حرام سے بھی بچ گیا. ایک اور چیز لوگ بولتے ہیں ابھی ہاتھ میں آئیے تو ہم اپنا ٹیکس اس سے بھر سکتے ہیں کیا سود کے. ہاں تو یہ سب بھی باتیں ہیں, بینیفٹ مل رہا ہے نا آپ کو. دیکھیے کیسا ہوتا ہے ٹیکس کے بارے میں معاملہ کیا ہے نا, ٹیکس کی دونوں باتیں. ٹیکس کے اندر ٹیکس پر غریبوں میں آنے والا. ٹیکس کی بات یہ ہے نا کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جو ٹیکسز ہے گورنمنٹ اپلائی کرتی ہے, یہ ٹیکس کا معاملہ کیا ہے. دیکھیے فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. ہاں ہمارے پاس اپنا ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. کون سا ٹیکس کا سسٹم ہے ہمارا؟ زکوٰۃ ہے. ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے. اب یہاں پر ٹیکس کے اندر الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں. کچھ چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کچھ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ جو روڈز ہیں, پولیس فورس ہے, پولیس فورس نہیں ہوتی تو پرابلم ہو جاتا, کیسے سیفٹی انشور ہوتی ہے, ان کی سیلریز ہوتی ہیں, کہاں سے دے گی وہ گورنمنٹ. اسی طرح جو کئی چیزیں جو اسٹریٹ لائٹنگ ہے, رستے کی الیکٹریسٹی ہے, یہ سب جو بینیفٹس ہم لوگ یوز کرتے ہیں, یہ سب جو کنسٹرکشن کرتی ہے گورنمنٹ, الگ الگ چیزیں, فلائی اوورز ہیں وغیرہ, تو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. یہ سروسز کا چارج لینا کیا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ ہاں سروسز کا چارج لینا تو جائز ہے. تو ہم یہ دیکھیں کچھ لوگ بولے نہیں ٹیکس تو دینا ہی نہیں چاہیے, بالکل حرام ہے. تو یہ بات ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے وہ سروسز کا چارج دینا تو جائز ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسیشن میں کچھ ایسی قسم کی ٹیکسیشنز ہے جس کے اندر پرابلم ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت نے زنا کیا تھا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبول کیا, اور پھر آخر میں کافی ایک لمبا پروسیس ہوا, اس کو سنسار کرنے کی سزا دی گئی, پتھر مار کے مارنے کی سزا. اور وہ سزا کے اندر جب وہ سزا نافذ کی گئی تو ایک صحابی کو محسوس ہو رہا تھا کہ کیسی عورت اس نے کیا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس کی توبہ مدینہ کے 100 لوگوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو وہ لوگ بھی معاف ہو جائیں گے. اتنی ہائی لیول کی توبہ اس نے کی. اس حدیث کی ایک سند میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس کی توبہ ماکس پر بھی اگر ڈال دی جائے تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے. ماکس کون ہے؟ مکس کرنے والا, مکس کلیکٹ کرنے والا, یعنی کہ ٹیکس جو انٹری ٹیکس ہے اسے کلیکٹ کرنے والا. تو جو انٹری ٹیکس ہے جیسے کسٹمز ہے, جیسے ایکسائز ہے, یہ انٹری ٹیکس کو منع کرنے والی دلیل ہمارے پاس ہے کہ یہ ٹیکس اپلائی نہیں ہونا چاہیے, یہ اس سے ٹریڈ اور کامرس کو نقصان پہنچتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹری لیول کا ٹیکس ہے اس سے ٹریڈ اور کامرس کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح
کئی الگ الگ ٹائپ کے ٹیکسیشنز ہوتی ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی گورنمنٹس ہوتی ہیں جو کچھ غلط چیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کچھ غلط کازز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، تو اسے پروموشن مل جاتا ہے. تو وہاں پر ایک پرٹیکولر وے ہے، چاہے کوئی مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر کوئی اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ خود تو کرتا ہی ہے. تو جو کچھ آدمی کر سکتا ہے ود ان ریزنیبل لمٹس، ہاں کچھ نہ کچھ دینا بھی چاہیے، ٹوٹلی ہی نہیں، تاکہ کیونکہ کچھ سروسز ہم انجوائے کر رہے ہیں تو اس کا چارج بھی ہمیں دینا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دینا پڑتا بھی ہے. ہاں تو آدمی جو اپنا پرمیسیبل لمٹس میں کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن سودی رقم وہاں دینا، ہاں یہ تو بالکل بینیفٹ لینے کی بات ہے. وہ سود کی رقم سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ لینے کی بات ہے. تو یہ شک کے دائرے میں ضرور ہے، اور جو شک سے بچ جائے وہ حرام سے بچ جائے گا. ہاں تو جیسے اس بارے میں بچنا ہی بیٹر ہے. اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ اباؤٹ اٹ. فرض کیجئے کہ میرا کاروبار ایسے علاقے میں ہے جو مطلب جہاں مسلمس نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ میجورٹی نان مسلمس کی ہے، تب فیسٹیولس جیسے گنپتی وغیرہ ہے، تو مجھے مجبوراً دینا ہے، تو اس کے بارے میں کیا مطلب حکم ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ اگر مان لیجیے کسی شخص کا، میں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سوال پوچھیں نا، اور کبھی کوئی چیز ہو جو ہماری خود کی بات ہو، کبھی صحیح ہوگی، کبھی کوئی چیز غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کو ایسے نہ پوچھیں میں کرتا ہوں یہ میں کرتا ہوں، ایسا بولے اگر کوئی کرتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے، تاکہ کبھی کسی کو پتہ نہ چلے. اور اسی وجہ سے بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی کرتا ہے کہ کوئی اس کی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے فیسٹیولز ہیں، دوسرے مذہب والوں کے، اور وہاں پر ان کا غلبہ ہے اور وہ لوگ مانگنے آتے ہیں اپنے فیسٹیولز میں ڈونیشن. تو یہ ڈونیشن دینا اگر مجبوری کے تحت کوئی دے رہا ہے تو کیسا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے نا کہ دیکھو ہمارے محرم میں تم لوگ دینا، تمہارے اس میں ہم لوگ دیں گے، کوآپریشن، ہاں دونوں کوآپریشن سے کام کریں گے. تو یہ بات نہ محرم میں دینا صحیح ہے، ہاں نہ اس میں دینا صحیح ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ غلط چیز میں کوئی کوآپریشن کرے تو ہمارے ساتھ کوآپریشن کرنا، ہم تمہارے ساتھ کوآپریشن کریں گے. یہ تو وہی بات ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر آیا تھا مکہ کے مشرکوں کا کہ ایک سال آپ ہم لوگ سب مل کے تو اللہ کی عبادت کریں سب مل، اور دوسرے سال سب لوگ مل کے ہمارے بتوں کی عبادت کریں، دونوں کی بات ہو جائے گی سیٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کون سی قرآن کی آیت تب نازل کی؟ تو یہ اس طرح کا اسپرٹ اگر ہے تو بالکل غلط ہے. دوسری چیز، اگر مان لیجیے کسی کی سچ مچ مجبوری ہے اور وہ سچویشن میں کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ پہلے تو ایک شخص کو ٹرائی کرنا چاہیے اپنے طور پر کہ اگر کوئی اور ایسے ہی جنرلی مانگنے آیا ہے تو اسے سمجھائے، اسے بتائے، اور بتائے اپنے بلیفز بتائے، بولنا کہ دیکھو ہم سب کا مالک ایک ہے، اسی مالک کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے، ورشپ کرنا چاہیے. تم کیا بولتے ہو تمہارا میرا مالک الگ ہے کیا؟ ہم سب کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ ایک کے بارے میں کوئی بھی اس کے بارے میں روپ بنانا یہ چیز غلط ہے، اس کا کوئی امیج بنانا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی امیجنیشن ہم نہیں کر سکتے، اتنا مہان ہے وہ، ہم جو بھی بنائیں گے وہ ایک بہت بڑا اپمان ہو جائے گا اس کا. اور یہ چیز اس کے اسکرپچر سے بھی اس کو بتا سکتے ہیں، اپنے طور پہ بتا سکتے ہیں. جیسے ہندو اسکرپچرز میں بھی کچھ ایسے ورسز ہیں جو کوٹ کی جا سکتے ہیں، جیسے رگ وید چیپٹر 32:3 کہ ناتسیہ پرتیما استی، اس کی کوئی پرتیما امیج نہیں بنا سکتے. تو اس طرح سے آدمی سمجھائے اور اچھے سے سمجھا کر کے ایک دعوت دینے کا موقع ہے، دعوت دے سکتا ہے وہ اس انسان کو. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت اوفینسو موڈ میں ہوتے ہیں اور کسی طرح سے کوئی بات سمجھنے تیار نہیں ہوتے، اور وہ چیز کے تعلق سے کچھ ایک فیئر ہوتا ہے جو کئی لوگوں کو کہ وہ کسی وجہ سے وہ نقصان بھی پہنچا سکتے. تو جو چیز سچ مچ مجبوری ہو تو کوئی شخص دلی طور پر راضی نہیں ہے اس سے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بری چیز دیکھے فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، اگر استطاعت نہیں ہے فبلسانہ، تو زبان سے. فإن لم يستطع، اگر پھر بھی استطاعت نہیں ہے فبقلبہ، تو اپنے دل میں برا سمجھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو سب سے کم درجہ اگر کوئی بھی اسے برا سمجھتا ہے، اس کی سچ مچ مجبوری ہے، تو ایک مجبوری والی حدیث تو ہے، لیکن آپ بھی دیکھیں کہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں. ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہے اور یہ ڈسکشن جو چل رہا تھا یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن وقت ہمیں اب اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس بات کو اور آگے جاری کریں. تو اس ایپیسوڈ کو ہمیں یہیں پر ختم کرنا ہوگا، لیکن ہمارے پاس موقع ہے اگلی ایپیسوڈ میں پھر ایک بار انشاءاللہ تجارت کے اسلامی اصول کے تحت اور جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے تجارت کے متعلق، تاکہ ہم ان باتوں کو جان کر اپنی اور دنیا میں خیر اور بھلائیاں لا سکیں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں پھر ایک بار شریک رہیں اور اپنے متعلقین پہچانے والوں کو بھی دعوت دیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہم سیکھ سکیں تجارت کے اسلامی اصول. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.